نعت ہوئی آپ پہ آپ کی سب آل پہ بھیجا جو درود آپ پہ آپ کی سب آل پہ بھیجا جو درود پھر عطا آپ کی خیرات ہوئی نعت ہوئی پھر عطا آپ کی خیرات ہوئی نعت ہوئی کس قدر روج پہ اوقات ہوئی نعت ہوئی کہ ہمارے طلباء و طالبات، لیکن جتنے بھی طلباء و طالبات یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے ریسرچ اسکالر ہیں، وزٹنگ پروفیسر ہیں، پروفیسرز ہیں، تو بات صحیح جگہ پہ پہنچ جائے گی آپ کی، جو آگے پھر مزید لوگوں تک پہنچے گی۔ بہت سے مہمان جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ ہماری یاسمین جاوید صاحبہ تنظیم اساتذہ کی بہت ہی ایکٹیو کارکن ہیں، وہ یہاں تشریف رکھتی ہیں، ان کے ذریعے یہ بات آگے پہنچے گی۔ پھر اسی طرح سے اور دیگر مہمان جامعہ ابی بکر سے مقبول صاحب تشریف لائے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بات وہاں ان کے اسٹوڈنٹس تک پہنچے گی۔ پھر ہماری یہ بچیاں مدرسہ انوار حبیب کی ہیں، یہ بھی تشریف لائیں میری ریکویسٹ پر کہ آپ اس پروگرام کو ضرور اٹینڈ کریں۔ بہت سے لوگ ہیں جنہیں میں ابھی جانتی نہیں ہوں اور یہاں موجود ہیں، اب فردن ظاہر ہے کہ میری ہی تقریر نہیں ہے یہاں پہ کہ میں جو ہے وہ لمبی چوڑی گفتگو کروں۔ لکھا ہوا تو تھا میرے پاس، لیکن جب میں نے اس کا موازنہ ان تحریروں سے کیا جو طاہر مصطفیٰ صاحب کے اس انوکھے کلام کے لیے لکھا گیا، تو میں نے وہ اپنی لکھی ہوئی تحریر ایک سائڈ پہ رکھ دی کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ بہت خوبصورت لکھا گیا۔ یعنی انہوں نے جو لکھا، جو انہوں نے کام کیا، وہ تو آپ کو خود بھی بتائیں گے، لیکن جو لوگوں نے لکھا، محسوس کیا، میرا خیال ہے کہ ظاہر ہم اسے معجزہ عرف عام میں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے نبیوں کے سلسلے کے اختتام کے بعد معجزات تو نہیں ہوتے، لیکن ہم اپنی عام زبان میں عرف عام جسے کہا جاتا ہے معجزہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو لکھا یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اسے کرامت ضرور کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے یا جیسے سفر پہ جانا ہوتا ہے تو اکثر لوگوں کی آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ عادت ہوتی ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی، یہ ہوتا ہے کہ اچھا صبح یا تو سفر پہ جانا ہے یا کوئی پروگرام ہے، تو یہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ میں نے سوچا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ میں بھی، کیونکہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ انہوں نے جو ترجمہ قرآن کیا ہے وہ اس میں ایک نقطہ بھی استعمال نہیں کیا، غیر منقول ہے، تو میں نے سوچا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ کوئی ایک جملہ جو میں کہوں ان کے لیے غیر منقول، تو یقین جانیے کہ ایک جملہ بھی میں الفاظ بناتی رہی، سوچتی رہی کہ چلے میں یوں کر لیتی ہوں کہ درود درس کلام اللہ، اور پھر آگے قلب طاہر، کیونکہ طاہر کا نام میں نے کہا نہیں قلب پہ بھی دو نقطے آ رہے ہیں، تو میں نے کہا چلے ایسے کر لیتے ہیں کہ درس کلام اللہ کا وارد ہوا دل طاہر پر، لیکن کچھ جسے کہتے ہیں نا کہ نہ وزن بیٹھا نہ کچھ، تو میں ساری رات اسی کشمکش میں رہی کہ کچھ نہ کچھ ایسا لکھ لوں۔ تو خود سوچ لیجئے، یعنی ایسا نہیں کہ میں لکھ نہیں پا رہی تھی یا کچھ ابھی ذہن ہی میں سوچ رہی تھی، ہو سکتا ہے اگر کاغذ قلم اٹھا لیتی تو اللہ تعالیٰ کچھ اس میں جان ڈال دیتے اور میں کچھ جملے لکھ پاتی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بغیر نقطوں کے لکھنا عام ایک تحریر جسے کہنا چاہیے جو کہ باؤنڈریز میں بھی نہ ہو، بے شک وہ بے ترتیب بھی خیالات نہ ہو، بہت مشکل ہے۔ تو خود سوچئے کہ پابند ہو کر اللہ کے اس حکم کو، اس پیغام کو بغیر نقطوں کے آپ تک پہنچا دینا یقیناً معجزہ ہے، کرامت ہے، آپ اسے جو بھی نام دیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں
نے کیوں نہ کر لیا تو ہم اس قابل ہی نہیں تھے. یہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے اس طرح کے بڑے بڑے کام لیتا ہے, اچھا نام بھی ان کا مصطفیٰ ہے, وہ چن لیے گئے آلریڈی. تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ بچے کا نام بڑا سوچ سمجھ کے رکھو, بچہ ہو یا بچی ہو, کہ کبھی جا کر کوئی نہ کوئی تو اس کے اوپر وہ اثرات آئیں گے. تو ان کے تو تمام محمد طاہر مصطفیٰ جتنے یہ مطہر ہیں, جتنے یہ طاہر ہیں, وہ ہم اس کے گواہ ہیں. مصطفیٰ جیسے کہا اللہ نے چنا ہی انہیں اس لیے کہ یہ کام کر سکیں. محمد نام کی کیا بات ہے اور کیا تعریف کی جائے اور کیا بیان کیا جائے, اس کے لیے وقت کم ہے. تو بہرحال بتانا یہ مقصود تھا کہ اس سے پہلے اسماعیل موجود ہیں ہمارے پاس جنہوں نے بچوں کے لیے وہ کتابیں لکھ ڈالی ہیں قرآن کی آیات کی روشنی میں بھی اور احادیث کی روشنی میں بھی, اور کہانی میں جو ہے انہوں نے بات کہی تھی. یہ خود ایک بہت بڑا کام تھا تو اللہ تعالیٰ نے. اچھا پھر یہ خوش قسمتی ہمارے حصے میں آئی, یعنی کہ کراچی یونیورسٹی کے اس فیکلٹی کے حصے میں آئی کہ وہ بھی پی ایچ ڈی قرآن و سنت کے اور طاہر مصطفیٰ بھی پی ایچ ڈی قرآن و سنت کے. ابھی ہماری انفارمل گفتگو ہو رہی تھی تو میں یہ ہمیشہ کہتی ہیں میرے استاد ہیں اور بہرحال تعظیم کرتے ہیں استاد کا جو ہونا چاہیے. میں نے کہا دیکھیں میں نے انہیں ایک نقطہ نہیں سکھایا, کیونکہ جب یہ میرے پاس آئے تھے تو پڑھے پڑھائے ہی آئے تھے. یہ نہیں تھا کہ کوئی یہ ان کا پہلا کام تھا. یہ تو میرا خیال ہے کہ انہیں کسی نے مشورہ یہ دیا ہوگا کہ جب آپ اپنی کتابیں, کیونکہ ان کی کتابیں پہلے بھی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ وغیرہ میں پڑھائی جاتی تھیں اور ان کا کام پہلے سے سیرت پر کافی تھا. تو کسی نے کہا ہوگا, ان کو مشورہ دیا ہوگا کہ چلیں ایک اسٹمپ لگوا لیں پی ایچ ڈی کی بھی آپ. تو انہوں نے کہا چلیں دنیا داری ہے تو ایک اسٹمپ جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی بھی لگ جائے. ادروائز یہ لاہور سے جب مجھے کام بھیجا کرتے تھے تو میں اس وقت یہ سوچتی تھی کہ کہاں میں اور کہاں یہ کام کہ مجھے بھیج دیتے ہیں. اچھا میرے پہلے پی ایچ ڈی جو بھی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو زمانہ ہمارا فوراً ہی اپائنٹمنٹ کا ہوتا ہے تو وہ بھی سیکھنے کا ہی دور. ویسے تو انسان ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے. تو بہرحال میں نے کہا اس بات کا اظہار کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ جو کہتے رہتے ہیں استاد ہی آلریڈی استاد خود ہی تھے. انہیں صرف ایک وہ چاہیے تھی, اسٹمپ چاہیے تھی پی ایچ ڈی کی. تو چلے میرے نصیب میں یہ چیز آئی کہ میں ان کی سپروائزر بنی اور جو یہ کام بھیجتے تھے کوئی ایز اٹ از جو ہے ان کا چھپا ہے بغیر کسی. میں نے کہا ان کو میں نے ایک نقطہ جو ہے نہیں سکھایا, اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ سارے نقطے ہی مٹا ڈالے. مطلب استاد کی اتنی تعظیم کی انہوں نے کہ میں نے ایک نقطہ نہیں سکھایا, انہوں نے پورے نقطے مٹا ڈالے اور غیر مقبول جو ہے ترجمہ لکھ ڈالا. تو یہ بھی جو ہے ایک کمال کی بات ہے. اور چاہے اب کچھ بھی ہو جائے یہ تو میرے حصے ہی میں آئے گا کہ ہاں بھائی یہ بھی میرے اسٹوڈنٹ. اچھا اسی طرح اسماعیل انہوں نے بھی استشراق پہ بہت کام کیا تھا. ہاں یہ ضرور ہے اسماعیل پر یہ تھوڑا سا میرا کہ چونکہ یہ ماسٹرس کے بھی اسٹوڈنٹ تھے اور ہمیں ماسٹرس میں پڑھانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, پی ایچ ڈی ایم فل والے تو چلیں ٹھیک ہے کام کر لیا کرتے ہیں اپنا. تو یہ خوش نصیبی ہے اور اس خوش نصیبی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں میسر ہیں. اور بھی بہت لوگ ہیں یہاں, بے شمار لوگ ابھی بھی, حالانکہ بے شک کئی کم تعداد ہے. میں وہ بچی بیٹھی مہرین نام ہے نا آپ کا, ان کا جو ہے وہ ایک ٹیلنٹ دیکھ چکی ہوں ان کے مدرسے میں جا کر. تو خوشی ہوتی ہے ایسے طالب علموں کو دیکھ کر جو کہیں سے بھی اپنے علم کی پیاس بجھا رہے ہیں لیکن اپنے فن میں یکتا ہے. اچھا مجھے ابھی یاد آ گیا, حالانکہ میں اس چیز کو بھول چکی تھی, مجھے نوید نے یاد نہیں کروایا. ماشاء اللہ نوید جو ہیں یہ بھی میرے اسٹوڈنٹ ہیں, انہیں میں نے پڑھایا, یہ میں بتا دیتی ہوں کہ جسے پڑھایا اور جسے نہیں پڑھایا. انہیں بھی میں نے پڑھایا کیونکہ انہوں نے بھی ماسٹرس یہیں سے کیا تھا. انہوں نے بہت خوبصورت ایک کتاب جو ہے وہ اسماء رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی ہے. میں نے کہا تھا آپ لے آئیے گا, کم از کم پتہ لائے ہیں تاکہ وہ یہاں پیش کی جاتی ہے. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی ایک دیکھیں ہر چیز کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, ہم چاہتے ہیں وہ پورا اسی طریقے سے ہو. تو انشاءاللہ ہم نوید کا بھی جو ہے انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اسماء رسول پہ بہت بہترین, اور اسماء رسول پہ طاہر مصطفیٰ صاحب کی بھی اس سے پہلے ایک کتاب وہ بھی جی, تو وہ بھی نہیں, لیکن آپ نے مجھے کتاب جو پیش کی تھی تو اس سے پہلے ہی تحریر ہوئی تھی اور باقاعدہ اشعار کے ساتھ اور یہ ساری چیزیں. بہرحال کیا کہوں کہ کہنے کے لیے الفاظ کم ہیں اور کام یہاں بہت بڑا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بے رب جملے, میں تو کہتی ہوں میرے پاس تو بے رب جملے بھی نہیں ہے کہ میں ان بے رب جملوں کو ہی اور
ہوتی ہے ہمیں اپریسیشن. بے شک کہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں یہ سارے کام، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ آپ ان کے کسی بھی حصے میں ہوں، آپ کو اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ غلط کام کر رہے ہیں تو یونیورسٹی سے جنہوں نے وہ پی ایچ ڈیز کیے ہیں اپنے اور اپنا نمایاں کام ان کے ہیں، تو ان کو مدعو کیا جائے اور ان سے یہ پروگرام کنڈکٹ کروایا جائے. تو میڈم نے جوائن کیا تھا، جو کہ جس کے سیریز کا دوسرا پروگرام ہے، اس کا ٹائٹل ہے قرآن اور صاحب قرآن. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف اسکالر پروفیسر ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب، جو کہ ڈائریکٹر سینئر چیئر ہیں UMT لاہور میں اور شعبہ قرآن و سنت کے فاضل ہیں، PhD ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کی اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں ہیں. یہ منفرد کام ہے اور یہ منفرد کام جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے منفرد لوگوں کو ہی منتخب فرماتے ہیں. اور اس کام کے لیے پریزنٹ کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب خود تشریف لائیں. پروفیسر ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب کو گزارش کروں تشریف لائیں اور اشارہ خیر فرمائیں. صدق اللہ العظیم، صدق رسول اللہ. میرے حاضرین سامعین اور جناب پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی، رئیس کلیہ آباد اسلامیہ جامعہ کراچی، میری استاذہ جناب پروفیسر ڈاکٹر شہناز غازی، اور واجب احترام کے ساتھ اکرام جامعہ کراچی، میرے فاضل برادر مکرم جناب مولانا محمد اشرف قربانی، جو کہ صوبہ سندھ کے سنی علماء کونسل کے صدر نشین ہیں، میری محبت میں وہ بھی تشریف لائے، میں بہت شکر گزار ہوں. جناب ڈاکٹر رزاق صاحب وہ بھی تشریف لائے اور میرے ساتھ آپ کے لاہور سے تشریف لائے. میں بہت شکر گزار ہوں. اور آج یقیناً میرے لیے یہ بہت بڑا دن ہے کہ میں اپنی مادر علمی میں، جہاں سے اللہ رب العزت نے میرے لیے اعزازات کا فیصلہ کیا تھا، یہیں سے میری PhD ہے 2007 میں. اور میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ میڈم ڈاکٹر شہناز غازی کے ساتھ میں نے کام کیا. ان کی نگرانی میں میری PhD کی تکمیل ہوئی. یہ ہمیشہ میرے لیے اعزاز ہوگا اور میں اس کا اظہار کرتا ہوں. ان کی موجودگی میں بھی اور غیر موجودگی میں بھی یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہی کا فیضان ہے کہ آج میں اس روسٹم پہ کھڑا ہوں. اور میرے لیے بڑے مشکل ہے کہ میری استاذ اور اساتذہ مجھ سے 1 فٹ نیچے ہیں، میں مجھ سے 1 فٹ اوپر کھڑا ہوں. میں اس کی دستخط کا موقع بھی چاہتا ہوں. یہ آپ کا کام ہے، آپ کا فیضان ہے، آپ کا لگا ہوا پودا ہے. میں یہاں ہوں. میڈم نے بہت ہی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس پروگرام کو رکھا اور مجھے دعوت دی، اور میں کچھ چلتا آیا اعزاز سمجھ کر. اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ پوری کائنات میں، تاریخ انسانیت میں، عالم اسلام میں، پاکستان میں اور پوری دنیا میں بلکہ یہ قرآن مجید کا پہلا غیر منقول تفسیری ترجمہ ہے. اس سے پہلے یہ کام نہیں ہوا. اور یقیناً میڈم نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ انتخاب ہے اللہ رب العزت کا، یہ چناؤ ہے، تو کروڑوں مرتبہ سپاس گزار ہوں اللہ رب العزت کا بھی کہ اس نے مجھے اس کام کے لیے چنا اور میرے ہاتھوں سے یہ اعزاز مجھے عطا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
لا تنقضی عجائبہ، کہ یہ وہ کلام ہے کہ جس کے عجائبات قیامت تک ختم نہیں۔ سورہ رحمان میں ہے کل یوم ہوا فی شان، کہ ہر نیا طلوع ہونے والا دن ایک نئی آب و تاب کے ساتھ ہم طلوع کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ کلام اللہ کا ترجمہ ہوا تو یہ قرآن کریم کے عجائبات میں سے اور آج کے معروف الفاظ میں معجزات میں سے، معجزات یقیناً میں نے کہا کہ انبیاء کے ہاتھوں سے رونما ہوتے ہیں، یہ تو عجائبات ہیں جو انسانوں کے ہاتھوں سے قرآن کریم جو قیامت تک برپا ہوتے رہیں گے، ان میں سے ایک یہ بہت بڑا تجربہ بھی ہے، اعزاز بھی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز اور اس کا اس جگہ پر اظہار کرنا میرے اوپر قرض تھا کہ اس جامعہ کا یہ اعزاز ہے کہ میں یہاں کا طالب علم ہوں، یہاں سے میری ڈاکٹریٹ ہے، اور اللہ رب العزت نے میری نسبت اس جامعہ کے ساتھ رکھی ہے، تو یقیناً اس کام کی نسبت بھی اس جامعہ کے ساتھ۔ یہ بہت بڑا کام ہے جو اللہ رب العزت نے لیا ہے، اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ کام بڑے کام کیے نہیں جاتے بلکہ بڑے کام لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کام لیا ہے، اور میں اکثر میرے دوست کہتے ہیں کہ یہ جو فیضان، یہ جو اعزاز اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا ہے، اس سے پہلے میں نے صاحب قرآن پہ کام کیا میڈم کی نگرانی میں۔ میری پی ایچ ڈی کا موضوع تھا کہ اسماء النبی کی اہمیت اور فضیلت کا انسانی سیرت و کردار پر اطلاق کیا کرتا ہے، کہ نبی کریم کے جو اسماء ہیں، میں نے 1200 اسماء النبی پہ کام کیا تھا اپنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری میں۔ صرف کلیکشن مقصود نہیں تھی کہ وہاں سے نام اٹھائے وہاں سے اٹھائے اور رکھ لیے اپنے مطالعے میں، نہیں، بلکہ میں نے یہ کام کیا تھا کہ ان اسماء کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی بابی، ان کے ہر نام کے پیچھے ایک سیرت کا بہت بڑا پہلو ہے، ایک بہت بڑا گلشن ہے۔ تو اس گلشن میں پھولوں کی مہک کیا ہے، اس ایک نام میں نے 1200 اسماء پہ کام کیا تھا، اور 1200 اسماء النبی کے ساتھ میں نے ماخذ بھی اس میں لکھے تھے کہ میں نے کہاں کہاں سے یہ اسماء لیے۔ سب سے پہلا ماخذ تو کلام اللہ تھا، پھر سنت رسول اور حدیث رسول تھی، پھر کتب تفاسیر تھی، کتب تاریخ تھی، اور کتب سیرت تھی، اور اس طرح سے کتب مغازی تھی۔ یہ تمام میرے ماخذ تھے۔ پھر آخری جو میرا سورس تھا اسماء النبی کو کلیکٹ کرنے کا، تو وہ میں نے خود دربار رسالت سے جب باب السلام سے داخل ہوتے ہیں اور باب البقی میں سلام کر کے نکلتے ہیں، تو اگر آپ تشریف لے کے گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دیواروں پر اسماء النبی چوکوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے وہ اپنے پین سے نوٹ کر کے لایا تھا، اور 250 اسماء النبی مجھے نادر اسماء النبی بن سے جو کسی اور جگہ سے نہیں۔ تو یہ یہی کا فیضان ہے۔ میرے اکثر دوست کہتے ہیں کہ یہ آپ نے جو نبی کریم پر پہلے کام کیا تھا، یہ وہ خاص نظر پہ ہوئی، اور میری خواہش تھی کہ یہ کام، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کیوں کیا ہے، نقطوں کے بغیر ترجمہ کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی۔ تو اس کا میں اکثر میڈیا پہ بھی جب ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے تو یہ سوال ضرور ہوتا ہے اس کی افادیت کیا ضرورت پیش آئی یہ کام کرنے کی۔ تو میں عرض کروں کہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا، یا پہلے تراجم موجود تھے تو بغیر نقطوں کے ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ مولانا مودودی نے یا مولانا عبد الماجد دریابادی نے یا اسلاف مفسرین نے جو کام کیے تھے تفاسیر پر، اور ان کے بعد ہم کہیں کہ عصر حاضر کے مفسرین کو کام کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ بھی ہر ایک کا اپنا رنگ ہے، اپنی مہک ہے، اپنی خوشبو ہے، اور اپنا لہن ہے، اپنا زاویہ فکر ہے۔ اس کے مطابق ہر ایک نے کلام اللہ سے محبت کی، اور اس محبت کے نتیجے میں جو خوشبو وہاں سے کشید کی ہے وہ زمانے میں پھیلائی ہے۔ یہ تو ہر ایک کا ایک اپنا ممتاز امتیاز ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر ایک نے کام کیا، اور یہ سوال کرنا کہ آپ نے کیوں کیا اور بغیر نقطوں کے یہ تفسیر کیوں لکھی،
بغیر نقطوں، یہ تفسیری ترجمہ ہے، میں یہ بھی وضاحت کر دوں، تفسیری ترجمہ ہے اور یہ پہلا ہے اردو زبان میں۔ اس سے پہلے ابوالفضل فیضی نے 500-600-700 سال پہلے یہ سوالح الالہام کے نام سے تفسیری ترجمہ لکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ عربی سے عربی میں تھا اور مکمل نہیں تھا۔ لیکن اردو زبان میں الحمدللہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ کائنات میں، تاریخ اسلام میں، عالم اسلام میں یہ پہلا مکمل اردو زبان میں قرآن کریم کا غیر مقبول ترجمہ ہے، اور اس کی نسبت جامعہ کراچی سے ہے، کیونکہ یہ یہاں سے پودا پھوٹا ہے اور یہ پھر اس کومپل نے جب یہ گلشن میں یہ اپنی مہک پھیلائی تو اب پورے زمانے میں اس کی مہک قیامت تک جاری رہے گی۔ لاڈ سے رکھا ہوا ہے طاہر کو، کوئی نقطہ نہیں ہے، کرم سے کرم ہے، لاڈ سے رکھا ہوا ہے طاہر کو، اور کرم کی حد ہے کہ اعمال سو جھکائے کہ میرے اعمال سو جھکا کر کرم کی حد ہے کہ مجھے اپنے حساب میں رکھا ہوا ہے۔ تو جب یہ میں نے نعت کہی تو ڈاکٹر ممتاز صاحب میری یونیورسٹی میں چیئر پرسن تھے، ان کو میں نے نعت سنائی، کہتے یہ لکھ کے مجھے دے دو، اور 22 دن بعد کہنے لگے میں نے یہ نعت، میں خود بھی شعر کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں 22 دن اپنے سرحانے کے نیچے میں نے یہ نعت لکھ کر سویا ہوں کہ میں بھی ایک نعت لکھ سکوں۔ 22 دن بعد کہتے ہیں نہیں کیا کہ میں نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے یہ مجھے اعزاز عطا کیا، اور میرے کرنے کی ایک اور وجہ جو میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں کہ یہ فیضان ہے، یہ چناؤ جو ہوا ہے، میرے والد گرامی، میں ان کو اپنے خلوت میں اور جلوت میں ابا جی ہی کہا کرتا ہوں، کیونکہ جو والد گرامی کہنے کے بجائے ابا جی کہنے میں ایک چاشنی ہے، ایک محبت ہے، وہ دوسرے لفظوں میں نہیں ہوا کرتی۔ تو میرے ابا جی مرحوم جو کہ خیر المدارس جلندھر کے فارغ تھے، مولانا خیر محمد کے شاگرد تھے، یہ ان کی ایک خواہش تھی زندگی کی، جس کے پیچھے میں محرکات بتا رہا ہوں کہ یہ کام میں نے کیسے شروع کیا، کیوں کیا۔ تو ان کی میرے ابا جی جو کہ عالم دین تھے اور امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ بخاری کے ابا جی تربیت یافتہ تھے، احرار کے مبلغ تھے، ساہیوال میں جامعہ رشیدیہ ہے، وہاں کے استاد تھے ابا جی۔ تو ان کی یہ خواہش تھی اور مجھے کہا کرتے تھے بیٹا میرے پاس جائیداد کوئی نہیں، اور اس کے بعد جب یہ کام ہوا تو تب بھی وہ نہیں تھے، لیکن ان کی خواہش کی، ان کی دعاؤں کی، ان کی شفقت کی، وہ سارے فیضان اللہ نے مجھے عطا کیے ان کی دعاؤں کے، کہ آج یہ کام اتنا بڑا ہے، اللہ رب العزت ان کی قبر پہ کروڑوں، اور ان کو پتہ چلے، ملائکہ بتائیں کہ آپ کے بیٹے نے اتنا بڑا کام کیا ہے، جو کہ امر ہو گیا ہے پوری دنیا میں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جس نے بھی قرآن کریم سے نسبت حاصل کرنا چاہی یا جس کو بھی نسبت نصیب ہوئی، قرآن کریم جاویداں ہے، اور جس کا کلام اللہ کا نام آ گیا تو مثالی کے ساتھ ہے، میں مر بھی جاؤں تو جب بھی تاریخ قرآن لکھی جائے گی جامعہ کراچی کے اس طالب علم کا تذکرہ ضرور ہو۔ تو یہ محرکات تھے اس کام کے کرنے کے۔ باقی اس میں جو مجھے مشکلات پیش آئیں جو اس دوران اس سفر میں، وہ بھی عجیب داستان ہے کہ آپ حیران ہوں گے، اتنا بڑا کام کہ جیسے کہ میڈم نے بھی فرما رہی تھی کہ ہم لکھنے کی کوشش کریں وہ غیر منقول۔ اس سے پہلے اسی کراچی شہر سے مولانا ولی راضی نے حاجی عالم لکھی تھی، سیرت میں کتاب لکھی تھی، میری انسپریشن تھی، میں باشگاہ اظہار کرتا ہوں، بہت بڑا کام تھا، لیکن سیرت میں مولانا ولی راضی کے بعد اور بھی لوگوں نے کام کیا ہے، وہ کام اپنی جگہ پر بہت بڑا ہے، نسبت رسول ان کو حاصل ہوئی، انہوں نے حاصل کی ہے، لیکن میں عرض کروں کہ کلام اللہ کے تفسیری ترجمے میں، غیر منقول تفسیری ترجمے میں اور مولانا ولی راضی کی حاجی عالم میں یا دوسری کتب سیرت میں جو غیر منقول لکھی گئی ہیں، ان میں ایک فرق یہ ہے کہ آپ بھی کوئی سیرت پر کام کرنا چاہیں غیر منقول یا کسی اور سیرت میں کرنا چاہیں، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن قدر آسان اس لیے ہے کہ سیرت پر کام کرتے ہوئے آپ کو غیر منقول جملہ بنانا چاہیں تو ایک جملہ بن گیا، دوسرا جملہ نہیں بنتا تو نہ بنائیں، کوئی اور بنا دیں۔ کلام اللہ میں میرے لیے دو تلوار کے اوپر چلنا اس طرح سے تھا کہ میں کسی آیت کو چھوڑ نہیں سکتا،
کہ ایک آیت کا ترجمہ ہو دوسری کا نہیں ہوا، میں چھوڑ دوں. اگر میں چھوڑ دیتا تو وہ قرآن نہ رہتا. اس لیے میرے اوپر یہ بائنڈنگ تھی کہ ہر آیت کا ترجمہ کرنا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو عرض کروں کہ صرف 2 سال کی قلیل مدت میں اللہ رب العزت نے یہ کام کیا. اور اس 2 سال ایسے کام صدیوں میں ہوا کرتے ہیں، 10-10 20 سال لگتے ہیں، ادارہ جاتی کام ہوتے ہیں، ٹیم ورک ہوتے ہیں. لیکن میں تھا اور میری ذات تھی اور کوئی تیسرا اس میں شامل نہیں تھا. الفاظ ڈھونڈتا تھا، ایک لفظ کو ریپلیس کر کے دوسرا لفظ لانا جس میں نقطہ نہ ہو. اور پھر سب سے بڑا کمال یہ کہ اس میں قرآن کریم کا مفہوم بھی وہی ہو. اصل کمال تو یہ تھا، اصل مشکل یہ تھی کہ غیر مفہوم الفاظ بھی ہوں اور مفہوم بھی، مراد بھی کلام اللہ کی ہو. مثلا میں تھوڑا سا آپ کو سناتا ہوں تاکہ بات واضح ہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہم ترجمہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اس میں تو نقطے آتے ہیں. تو میں نے اس کا ترجمہ کیا، آپ کی توجہ چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھیے گا اور آپ کو بھی ضرور حاصل ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے اسم سے رحم والا اور لا محدود رحم والا. کوئی نقطہ نہیں. اللہ کے اسم سے رحم والا اور لا محدود رحم والا ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے. 98% اس میں الفاظ اردو کے ہیں، دوسری زبانوں کے مجھے لینے پڑے ہیں. شاید میری مجبوری تھی کہ اردو زبان میں ان کا نبل بدل نہیں تھا اور میری مجبوری تھی. 2% مجھے دوسری زبانوں سے، لیکن دوسری زبانیں کون سی ہیں جو ہم عام اردو زبان میں بولتے ہوئے بھی وہ لفظ استعمال کرتے ہیں. انگریزی کے بھی کرتے ہیں، براہوی کے بھی کرتے ہیں، سرائی کے بھی کرتے ہیں، تو مجھے 2% پنجابی کے بھی کرتے ہیں. تو مجھے 2% الفاظ دوسری زبانوں سے لینے پڑے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میری مجبوری شاید دوسری زبانوں کے لیے سعادت بن گئی کہ وہ بھی اس میں استعمال کرتے ہیں نا. قل، ان سے کہہ دیجیے جو آپ سے پوچھتے ہیں قل هو اللہ احد، کہ اللہ احد ہے. میں یہاں ایک بات، طلباء و طالبات بیٹھے ہیں، ان کی معلومات کے لیے قل هو اللہ احد یہ بھی کہا جا سکتا تھا قل هو اللہ الواحد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. واحد کا لفظ استعمال نہیں کیا. اساتذہ سے نہیں مخاطب، طلباء سے مخاطب، طالبات سے مخاطب ہوں. کس لیے اللہ نے احد کا لفظ استعمال کیا؟ اس لیے حالانکہ احد کے معنی بھی ایک ہیں، واحد کے معنی بھی ایک ہیں، لیکن اللہ نے یہاں پر واحد نہیں احد کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ واحد اس ایک چیز کو کہتے ہیں جو قابل تقسیم ہو، اور احد اس ایک ذات کو کہتے ہیں جو تقسیم سے تصور سے بھی پاک. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اور میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ الصمد، اللہ ارحام کے سارے واسطوں سے ماورا ہے. کوئی نقطہ نہیں. اللہ ارحام کے سارے واسطوں سے ماورا ہے. لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اس میں تو نقطہ آتا تھا. اور میرے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ نہیں کو کیسے غیر مقبول کروں کہ جس میں نقطہ نہ ہو. تو میں نے اللہ رب العزت نے الہام ہوتا تھا. بعض اوقات ایک دن میں 2 آیات کا ترجمہ میں ہوتا کرتا تھا، بعض اوقات ایک دن میں 22 آیات کا ہو جاتا تھا، اور بعض اوقات ایک آیت کے لیے مجھے 22 دن الہام کا انتظار کرنا پڑتا تھا. تو لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. تو میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے لم یلد ولم یولد، سوال ہی معدوم کہ اس کی کوئی اولاد ہو کہ وہ کسی کی اولاد. سوال ہی معدوم، ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں. سوال ہی معدوم کہ اس کی کوئی اولاد ہو کہ وہ کسی کی اولاد ہو. ولم یکن لہ کفوا احد، اور سوال ہی معدوم کہ کوئی اس کا ہمسر. یہ تو اس ترجمے کا تعارف تھا جس کی نسبت سے آج میری حاضری ہوئی. یہ رونمائی آپ کے سامنے ہو رہی ہے، یہ دنیا کا پہلا ہے. اس کے بعد جو مجھے موضوع دیا گیا، میں کچھ اس پہ بھی گفتگو ضرور، تاکہ طلباء و طالبات بیٹھے ہیں
کے قرآن اور صاحب قرآن اصل میں نسبت وہی ہے جو رسول اللہ سے، اور رسول اللہ کی نسبت کے فیضان سے ہی ایسی نسبتیں حاصل ہوا کرتی ہیں، اس کے بغیر نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ زمانہ 63,000 کروٹیں لے لے، لیکن نبی محتشم کے 63 سال سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہ وہی 63 سال ہیں کہ جس نے دنیا میں ایک انقلابات کا ایک زمانہ برپا کیا، اور قیامت تک یہ انقلابات جاری رہیں گے۔ یہ نسبت وہی ہے جو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو حاصل کی۔ طلباء و طالبات کے لیے میں عرض کروں گا کہ دیکھیں، آپ تحقیق کے طالب ہیں اور تحقیق کے طالب علم ہیں۔ کلام اللہ میں، قرآن میں اللہ رب العزت نے نبی کریم کے پورے نقشے کھینچے ہیں، ان کے حسن و جمال کے بھی، ان کے نام نامی اسم گرامی کے بھی۔ میڈم نام کی بات کر رہی تھی کہ الحمدللہ میرا نام محمد بھی ہے، طاہر بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے۔ تو یہ وہ جوہر ہیں جو اپنے نام میں تلاش کرنے چاہیے، اور نبی کریم کے اسماء میں تلاش کرنے چاہیے۔ کیونکہ ڈاکٹریٹ کا موضوع تھا تو میں نے ہر اسم میں دیکھا کہ سیرت کا ایک پہلو ہے، بہت بڑا پہلو ہے، لیکن اس میں غوطہ زن ہونے کی ضرورت ہے کہ ایک ایک اس میں نبی پر ایم فل اور پی ایچ ڈی کا مقالہ ہو سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کلام اللہ یہ شہادت ہے۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ تحقیق کے طالب علم کی حیثیت سے اور تحقیق کے اساتذہ کی حیثیت سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے وہ گوشے جن پر ابھی تک تحقیق نہیں ہوئی ہماری ان پہ نگاہ ہونی چاہیے۔ میں پھر عرض کروں گا، میں اساتذہ سے مخاطب نہیں، میں ان کا طالب علم طلباء سے مخاطب کہ ان کی زندگی پر اب دیکھیں، مدنی زندگی تو آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر آخری وقت تک حضرت آمنہ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ جو سب موجود تھی، وہ گواہی دیتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ایک نور پھیلا، اور اس نور نے پورے دنیا کو، زمانے کو روشن کر دیا۔ اور آپ جب اس دنیا سے تشریف لے کے گئے، جب ظاہری طور پر آپ ہم سے اوجھل ہونے لگے، تو آپ کے آخری الفاظ کیا تھے؟ السلام 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 وما ملکت۔ لوگوں، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور اپنے ماتحتوں اور غلاموں کا خیال رکھنا، یہ آپ کے آخری الفاظ۔ اور ہمیں سیرت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کا سر مبارک ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی ران پہ تھا، اور آپ کو بخار کی حالت تھی، اور آپ نے کہا تھا عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لاؤ، اور اس ٹھنڈے پانی کو جب منوایا گیا تو اپنے رحمت والے آپ اس ٹھنڈے پانی میں جوڑ کر اپنے کو لے کر مرے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا عائشہ تب کی ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ اگر ختم المرسلین پیغمبر اول و آخرین رحمت للعالمین ان کو بھی اس وقت تلخی محسوس ہوئی تھی، ہم کہاں؟ ہم نے کبھی سوچا ہے تلخی یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کو اس وقت نزا کے وقت کوئی ذرا برابر بھی تلخی محسوس ہوئی، لیکن آپ نے محسوس کی۔ ہمارے لیے پیغام یہ بہت بڑا وقت ہے۔ محض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت سے لے کر آخری لمحے تک کی پوری سیرت موجود ہے، لیکن تحقیق کے طلباء و طالبات ہونے کی حیثیت سے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ جو
بعثت سے پہلے کی زندگی ہے، سرفرازی نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے، کبھی آپ نے غور کیا 40 برس ہیں اور یہ 23 برس ہے. 23 برس کا ایک ایک لمحہ خطب احادیث میں، مغازی میں، سیرت میں، تفاسیر میں موجود ہے. آپ روئے گا، آپ مسکرائے گا، آپ چلے گا، آپ بیٹھے گا، آپ سوئے گا، آپ سونے کا انداز کیا تھا، گال کے نیچے سے ہاتھ رکھ کے سونا، آپ ہاتھ کیسے ملاتے تھے وہ معلوم نہیں ہے. ہمارے طلباء و طالبات نہیں، طلباء کو اپنے اساتذہ سے آج ہاتھ نہیں ملانا. مجھے افسوس کی بات، بہت مجھے دکھ ہوتا ہے. میں بھی استاد ہوں، میرے ساتھ مجھ سے میرے طالب علم ہاتھ ملاتے ہیں، اپنے بڑوں سے ہاتھ ملاتے ہیں. ہاتھ کیسے ملاتے ہیں؟ 4 انگلیاں ایسے ملاتے ہیں. یہ توہین ہے، اپنے بڑوں کی بھی توہین ہے، اپنے اساتذہ کی بھی توہین ہے. کون ان کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ملانے کا طریقہ کیا تھا کہ آپ یہ چیز یہاں پیوست کریں، اور اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک دوسرا نہیں چھوڑتے. ہم 4 انگلیاں ایسے ملاتے ہیں. جاننے کی بات ہے، آپ کی ہم اطاعت کا، عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان صحابہ سے جنہوں نے آپ سے عشق بھی کیا، محبت بھی کی، کبھی ہم نے ان کو پڑھا جانچا ہی نہیں ہے کہ کیسے نبی کی عشق کا، نبی کے ساتھ محبت کا وہ انداز کیا ہے جو ہونا چاہیے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کسی شخص کا اس وقت تک ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور دنیا مافیا کے ہر شخص سے زیادہ محبت نہ کرے. لیکن ہم تو صرف محبت کا دعویٰ ہے، اور نبی سوئے کیسے تھے ہمیں نہیں معلوم، نبی ہاتھ کیسے ملاتے تھے ہمیں نہیں معلوم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض کیسے ہوتے تھے. ہم کسی ناراض ہوتے ہیں 4 گل کے نکالتے تو جائے گا کہاں. لیکن آپ ہی ناراض ہونے کا انداز کیا ہے، آپ ایسے چہرہ پھیر لیتے. میں پھر کہتا ہوں، میں اساتذہ سے مخاطب ہوں، طلباء سے، سیرت شیخ کے طلباء سے. آپ ناراض ہوتے جب ایسے چہرہ پھیر لیتے اور صحابہ جان لیتے، اور کسی اہل دل، اہل محبت کے لیے یہ موت ہوا کرتی ہے، اس سے محبت کرنے والا اس سے خاموش ہو جائے، چہرہ پہ. یہ سب سے بڑی موت ہے. اس کو نظر انداز کر، جس سے محبت ہو، بات ہی نہ کرے. آپ ناراض کا انداز یہ تھا. اپنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلیجہ چبایا تھا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کا جب کلیجہ چبایا تھا ہندا اور وحشی نے، اور مسلح کیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، تو آپ تشریف لے کے گئے تھے اور دیکھا کہ اپنے رحمت والے کندھے سے آپ نے چادر اتار کر اپنے چچا کے جس میں اپنے پر ڈالی تھی، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہوتا تھا، سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہوتے تھے. کتنا دل دکھا ہوگا. لیکن ہاتھا بھائی تو نہیں، ناراض خاموش ہے. اور ایک وقت آیا کہ وہی وحشی، ناموں میں اثرات ہوتے ہیں، میڈم نے اثرات ہوتے ہیں. وحشی نام ہے نا، وحشت. حضرت امیر حمزہ کو بھی شہید کیا تو وحشت کے ساتھ شہید کیا، وہ نام کا اثر تھا. اور پھر جب ایمان لے آئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وحشی آ گیا. عامر جب قریب آئے تو السلام علیکم کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ نے چہرہ ناراض تھے، دیکھا نہیں وحشی کی طرف، ایسے ہی چہرہ کر کے کہیں وحشی آپ کیا لیں گے؟ رسول اللہ جان دے دیں. کہا وحشی میں رحمت للعالمین ہوں، میں کلمہ تو پڑھا دیتا ہوں، لیکن میرے سامنے مسئلہ آیا، تمہیں دیکھ کر مجھے بڑے چچا جا ساری عمر ناراض رہ گیا، کلمہ بھی پڑھا دیا، وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہو گئے.
اور جب جنگ یمامہ ہوئی تو اسی وحشی نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا تھا، سب سے پہلے دشمن رسول کو اور سب سے پہلے کذاب جھوٹے نبوت کے دعوے دار، اور اسی وحشت کے ساتھ قتل کیا۔ اور سب سے یہ اعزاز اللہ رب العزت نے وحشی رضی اللہ عنہ کو عطا کیا کہ نام کے اثرات تو تھے، مسیلمہ کذاب کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اور روضہ اقدس پہ جا کے کہا یا رسول اللہ آپ خود سے راضی ہو جائیں، میں آپ کے سب سے پہلے دشمن کو آج قتل کر دیا، اب تم ان سے دشمن ہے۔ پھر کتاب میں کہ آواز آئی وعلیکم السلام کیا بات، اے میرے بیٹے اب تو نہیں، یہ آپ کے ناراض ہونے کا طریقہ ہے۔ کون بتائے آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور میرے نبی کی طرف منہ چھاڑ کا دور ہے۔ کہیں پر آپ کے یہ کارٹون بنائے جاتے ہیں، کہیں کیچرز بنائے جاتے ہیں، کہیں آپ کے خاکے بنائے جاتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں، طالب علموں سے مخاطب ہوں میں بار بار کہتا ہوں، ساتھ ساتھ نہیں، ہم کیا کہتے ہیں، نہیں جی نہیں وہ تو یوٹیوب پہ دیکھنا بھی گناہ ہے۔ بھئی اگر دیکھیں گے نہیں اس کا جواب کون دے گا؟ بحیثیت امتی اگر رسول اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تمہاری زندگی میں مجھ پہ یہ حملے ہوئے تھے اور تم متقی پرہیزگار بن کر بنے بیٹھے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، تسبیحات کرتے رہے، میری عزت کا اور حرمت کا تم نے دفاع تو نہ کیا، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کیا ہے، من رہا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جب تم برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، فإن لم یستطع فبلسانہ، اور جب ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکو، اور زبان سے روکنے کی بھی ہمت نہ ہو فإن لم یستطع فبقلبہ، ھذا اضعف الایمان، تو یہ آپ کی حدیث ہے۔ میرے نبی کے دشمنوں نے، مستشرقین نے اور ظالموں نے اسی حدیث کو مینپولیٹ کیا اور کہا کہ یہ پیغمبر اسلام کا یہ کہنا ہے کہ جب تم برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جا کے بالوں سے گھسیٹ لو اور ملیا میٹ کر دو، تھپڑ لگاؤ اس کو۔ اتنا تشدد پسند پیغمبر یہ ان کا کہنا ہے جو میرے نبی کے دشمن ہیں کہ پیغمبر اسلام نے یہ کہا ہے جب تم برائی کو دیکھو، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جب تم برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، یہ تو تشدد پر آمادہ کیا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ یہ تو ایکسٹریمسٹ ہیں، اس لیے جب کارٹون بنائے جاتے ہیں تو آپ نے کبھی غور کیا ہے عزیز طلباء و طالبات، کیا اس میں کہا جاتا ہے کہ کبھی میرے نبی کے کندھے پر تلوار، کبھی ہتھوڑا رکھا جاتا ہے، کارٹون بنا کر روز میں، یہ تشدد پسند، یہ ایکسٹریمسٹ ہے، اور اس نبی کی امت بھی ایکسٹریمسٹ ہے، یہ الزام ہمیں دیا جاتا ہے۔ اور کبھی نعوذ باللہ آپ کی ازدواج پر، تعدد ازدواج پر کارٹون بنائے جاتے ہیں، کون اس کا جواب دے گا؟ یہ آپ کا اور میرا کام، یہ میرے اوپر ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز محشر اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ تمہاری زندگی میں یہ ہوا تھا تو میرے پاس جواب کیا تھا؟ سنیے، یہ جو حدیث ہے یہ مستند ہے، اساتذہ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ، یہ مستند حدیث ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، ھذا اضعف الایمان، لیکن انہوں نے اس کی ہیرارکی کو بدل دیا میرے نبی کے دشمنوں نے، اور اصل حدیث کا معنی مفہوم کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ویسے تحقیق کے طالب علم، وہ مفہوم یہ ہے کہ میرے نبی پیغمبر امن ہیں، پیغمبر سلامتی ہیں۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جب تم برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، میرے نبی کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وحی ہیں، یہ ہمارا ایمان، ہم سب کا ایمان۔ آپ کی زبان مبارک سے اگر جنبش بھی ہوئی وہ وحی ہے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ قرآن کی شہادت ہے میرے پاس کہ میرے نبی لپس ہی اس وقت کھولتے ہیں جب ہم ان پر وحی کرتے ہیں، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، قرآن کی سورہ نجم۔ جب ہم ایک وحی مطلب ہے،
ایک وہی غیر مطلب ہے، ایک وہی مطلب ہے، ایک غیر مطلب ہے. مطلب کون سی وہی ہے جس کی ہم تلاوت مشکل کام ہے. میں غیر خود تحریروں کے حوالے سے کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا تو فہرست مجھے ملی ہے جس میں کچھ اور لوگوں نے بھی کام کیے ہیں، ترجمہ قرآن تو نہیں ہے. اگر میں کچھ مثالیں دے دوں آپ کے سامنے، جیسے کہ یہاں کی بات کی مشکل کام ہے، یہ جملہ لکھنا، شعر لکھنا ایک مشکل کام ہے. میں نے بھی کوشش کری رات بھر، کوئی جملہ جو ہے وہ نہیں بن سکا. بن گیا ایک جملہ بن گیا، مختصر بہر میں ایک شعر بن گیا. میں دیکھ رہا تھا کہ ایک خطبہ ہے حضرت علی سے منسوب ہے. جملہ بیٹھ کر بنانا تو بغیر ایک مشکل کام ہے، لیکن خطبہ فی الودی دینا اتنا مشکل کام ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں یہ خطبہ حضرت علی سے منسوب ہے جو غیر منقود ہے، اور یہ خطبہ حضرت علی سے منسوب ہے جو بغیر حمزہ ہے. عربی میں حمزہ کے بغیر لکھنا یا بولنا تحریر کرنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن یہ خطبہ ہم سے منسوب ہے. ابوالفیض فیضی کا تعلق تھا کروایا، جس نے اکبر کے زمانے میں کتاب لکھی. تفسیر اصل میں ہے وہ غیر مکمل تفسیر اور مکمل نہیں. تفسیر بہت سے لوگوں نے لکھنے کی کوشش کی ہے غیر عربی زبان میں، کئی تفاسیر اس طرح کی ہیں، لیکن مکمل شاید اس سے کوئی نہیں ہے عربی. ترجمہ اور تفسیر میں بڑا فرق ہے، جیسے کہ ہمارے کانسور صاحب نے واضح کیا کہ ترجمے میں آپ کو ظاہر ہے کہ میکسیمم جو مفہوم ہے قرآن کریم اسی کو بیان کرنا ہے، اسی لیے مشکل کام ہے. اور خاص طور پر اردو زبان، کیونکہ اس بات کا بھی ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہماری جو اردو زبان ہے کہ تمام تر خوبیوں کے باوجود اس کی وکیبلری بہت لمیٹیڈ ہے. اس کا دامن ذرا ہوتا ہے فارسی کے مقابلے میں، عربی کے مقابلے میں. اس لیے وہ کہ ہماری اردو زبان میں 70-80% عربی کا پرشین ہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ فیسلٹی نہیں ہے جو عربی زبان میں ہے. تو زیادہ تر لوگوں نے جو کام کیا وہ عربی میں کیا. تفسیر پہ کام ہوا. نعتیہ کلام محمد مومن الجزائری نے 1018 ہجری میں نعتیہ کلام کا مجموعہ شائع کیا. 400 اشعار لکھے عربی زبان. قطب الدین بہبہانی نے 1206 ہجری میں ایک سیرت کے اوپر کام کیا، اور مرزا کبیر نے غیر منقود مرثیہ کا 19 اور کبیر کا تقابل شبیر کی زبان میں پڑھا ہو تو مرزا کبیر نے غیر منقود مرثیہ لکھی. میری رضی صاحب کی کتاب کا حوالہ ہے، وہ بھی ایک بڑا کام ہے. اور سیرت اور نعت کے اوپر کوئی مولانا امین علی ہیں جنہوں نے 1427 ہجری میں 72 پیجز کی ایک کتاب سے لکھی. تو لوگوں نے اس پہ کوششیں کی، لیکن ترجمہ ایک مشکل کام ہے. اور خود صاحب نے یہ اعتراف کیا کہ اس کو پوری طرح ترجمہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کو تفسیری ترجمہ کہہ سکتے ہیں. تو بظاہر ہے کہ مجبوری ہے، اور اس کی وجہ سے جب تک کہ ویسے بھی ترجمے کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ قرآن کریم کا جو ترجمہ ہے ہم اس کو قرآن کہتے نہیں ہیں، ترجمانی ہوتی ہے. جی ترجمے کو ہم قرآن نہیں کہتے. اور مسلمان ملکوں کے اندر تو ترجمے کے اوپر لفظ قرآن لکھنا بھی منع ہے کہ اگر آپ صرف اس طرح جیسے کرسچینٹی میں کہ اگر آپ بائبل لیں گے تو اس پہ لکھا ہوگا دی بائبل، اور وہ انگریزی میں ہوگا، یا اردو میں لیں گے تو اس پہ لکھا ہوگا کتاب مقدس، انجیل مقدس، اور وہ اردو میں ہوگی. لیکن ہم اردو میں اگر ترجمہ کرتے ہیں تو اس کو قرآن نہیں کہہ سکتے. تو قرآن تو وہ ہے کہ جو اصل میں اللہ کی طرف سے نازل شدہ عبارت ہے، اور وہ عربی ہے، تو اردو میں نہیں ہے. اس لیے انگریزی والا جو ترجمہ کے خیال کا اس نے بہت اچھا اس کا نام رکھا ہے، اور اس کو کہا ہے کہ ٹرانسلیشن آف دی میننگز آف گلوریس قرآن. نہیں کا ٹرانسلیشن آف قرآن، ٹرانسلیشن آف دی میننگز آف قرآن.
میرا خیال ہے خیر اس کے بعد آپ نے کام کیا اس کو بھی ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ٹرانسلیشن آف دی میننگز آف قرآن، قرآن کا جو مفہوم ہے اس کا ترجمہ ہے. تو یہ قواعد کا اسلام اس کی نظیر نہیں، اور یہ کے لیے باعث سعادت ہے، میڈم کے لیے بھی باعث سعادت ہے کہ انہوں نے شاگرد نے اتنا بڑا کام کیا، اور جامعہ کراچی کے لیے بھی باعث سعادت ہے کہ وہ اس درسگاہ کے طالب علم ہے. تو یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے، خوشی کی بات ہے. تو شعر میں علامہ اقبال کا سنوں اس کی اجازت وقت کافی ہو گیا. قرآن کے بارے میں سنے سنائے اشعار ہیں آپ کی طرف بار بار بولنا چاہیے بات چیزوں کو. اور ایک صاحب قرآن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ تم خواہی مسلمان زیستان نیست ممکن جذبہ قرآن زیستان، کہ اگر تم چاہتے ہو مسلمانوں والی زندگی گزارو تو مسلمانوں والی زندگی قرآن کے بغیر نہیں ہوتی. یہ علامہ اقبال کا خیال ہے، ہمارا خیال نہیں ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ قرآن کے بغیر ہماری زندگی گزر رہی ہے اور خود گزر رہی ہے. بہت پکے مسلمان بھی ہیں تو ہماری زندگی گزر رہی ہے، کیسے گزر رہی ہے. اکثر میں اس کے لیے وہ سناتا ہوں کہ شخص نے مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا کیا بغیر وضو کی نماز ہو جاتی ہے؟ مولانا نے کہا نہیں ہوتی. اس نے کہا کہ ابھی تو پڑھ گیا ہے، آپ کہہ رہے نہیں. جس طرح بغیر وضو کی نماز ہو جاتی ہے اسی طرح بغیر قرآن کی ہماری زندگی مسلمانوں والی گزر رہی ہے اور خوب گزر رہی ہے. لیکن اللہ میں اقبال کا خیال یہ ہے کہ قرآن کے بغیر مسلمانوں والی زندگی نہیں گزرتی. اور صاحب قرآن کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہوگی آپ نے سمجھ بنایا کہ بے مصطفیٰ بے رسول خویش کے دین ہمیں ہو سکتے. اگر آپ نے آپ کو کہیں پہنچانا ہے تو مصطفیٰ تک پہنچاؤ، کیونکہ دین کل کا کل ہے. اگر بے نہ رسیدی تمام بولے، اگر ان تک نہیں پہنچے، ادھر پہنچ گئے ادھر پہنچ گئے ادھر پہنچ گئے، فلاں بابا فلاں پیر فلاں سرکار فلاں شاجی فلاں پتہ نہیں کیا کیا چل رہے مارکیٹ میں، ہر جگہ پہنچ گئے لیکن وہاں نہیں پہنچے جہاں پہنچے. اگر بے نہ رسیدی تمام بولے حدیث بس اللہ تعالیٰ سے ہدایت حاصل کر سکتے. ہدایت کے علاوہ الحمدللہ ہر چیز حاصل کر رہے ہیں، لیکن جس کام کے آپ کو اللہ نے نازل کیا ادھر للمتقین ادھر بشریٰ للمؤمنین، تو وہ ہدایت ہم حاصل نہیں کر رہے. ادھر للناس وبینات من الہدیٰ والفرقان، تو وہ حاصل کر سکتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کیسے کر سکتے زندگی پوری زندگی اس کا حاصل کر رہے ہیں. پوری زندگی شامل. یا اللہ اس لیکچر کے زیر اہتمام جو بھی تقریبات منعقد ہو رہی ہیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت اور آپ کی کامل اتباع نصیب فرما. جن لوگوں نے بھی دام درد میں نظر سنانے اس طرح کی محافل کو سجانے اور بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا، اللہ سب کو ان کے خلاف. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.